حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ اکرام دیکھو، احترام دیکھو۔ ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے؟ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے۔ اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی باپ کا منہ، ماں کا منہ اچھا نہیں، تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کربلا ایک عظیم پیغام ہے انقلاب کا۔ دنیا کے کسی بھی انقلاب کو کربلا کے بعد اگر انقلاب کا جذبہ اور شوق ملا ہے تو وہ میدان کربلا سے ملا ہے۔ محنتیں بدر، احد، خندق اور خیبر میں کی گئی، ان محنتوں کی تحفظ کی جو جنگ ہے اسے جنگ کربلا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی محنتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام نے اپنا گھرانہ لٹایا۔ داستان کربلا ہم ہر سال سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے اتنی مرتبہ کربلا کو سنا، بلکہ کربلا شریف کی محفل منعقد کی اور انشاءاللہ یہ قیامت تک منعقد ہوتی رہے گی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کربلا کو سننے کے بعد اپنے اندر انقلاب کیا پیدا کیا، اپنے اندر تبدیلی کیا پیدا کی۔ آئیے آج کربلا کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی جائے، امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ سے آپ سماعت کریں گے۔ کربلا کی جو جنگ تھی ایک نظریاتی جنگ تھی، یعنی دو نظریے آپس میں دوسرے سے ٹکرائے، اور پھر آج 14ویں صدی کے بعد یعنی تقریباً جو ہے وہ 15ویں صدی کے اندر ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یاد رکھیں یزیدی کسی کو کہنا ہمارے معاشرے میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے، اور وہ گالی ہونا بھی چاہیے۔ یاد رکھیں یزیدی بھی اگر اس کو یزیدی کہہ دیا جائے تو وہ چڑ جاتا ہے، یعنی کہ یزیدی بھی جو قلبی طور پر یزیدی ہے وہ اپنے آپ کو یزیدی کہلانا گوارا نہیں کرتا۔ مگر آج کی اس محفل کے اندر جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ سروں کا سمندر ہے اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا احتساب کریں۔ یہ نظریاتی جنگ ہے۔ نظریاتی جنگ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی دو شخصیتیں نہیں بلکہ دو نظریے آپس میں ٹکرائے اور نظریے کے لیے جنگ کی گئی، تو اس میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک ذات ہے سیدنا امام حسین کی۔ یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، حسین صرف چند فٹ کے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین مکمل نظریے کا نام ہے، حسین جو ہے ایک مکمل فکر کا نام ہے، حسین پاک ایک مکمل انجمن کا نام ہے، حسین پاک جو ہے وہ مکمل ایک مسلک کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر جوہد مسلسل کی دعوت پہم کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر غیرتوں کی آبرو کے تحفظ کا نام ہے، حسین پاک اسلاف کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے۔ تو ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر یزید بھی چند فٹ کے کسی ایک انسان کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے؟ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، جو لوگ یزیدی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہہ لیں، وہ حسینی ہو نہیں سکتے۔ اب یہ نظریات کیا ہیں؟ تھوڑی دیر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے یزید کا نظریہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امام علی مقام کا نظریہ پڑھتا ہوں۔ میں نہیں کہوں گا کسی کو، آپ نہیں کہیں گے کسی کو کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ اس محفل میں پہلی محرم کس مقدس شب کے اندر اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا شہزادہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے؟ امام اس سے اختلاف کیوں کرتے
کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو، روزے صرف نام کو ہو، حج صرف نام کا ہو، زکوٰۃ صرف نام کی ہو، صدقات و خیرات صرف نام کے ہو، یعنی چند ٹوپیاں داڑیاں بظاہر یہ ایک دیکھنے کی چیز ہو۔ یزید جو ہے اس مذہب سے اس دین سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا، وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا۔ آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی مذہب کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے، اپنے مال سے زیادہ کی جائے، اپنے وطن سے زیادہ کی جائے۔ سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ رسول اللہ کی عقیدتیں، وہ رسول اللہ کی محبتیں، وہ رسول اللہ کا پیار۔ اللہ اکبر، نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو جو صدیق اکبر کے قلب میں تھا، جو فاروق اعظم کے دل میں تھا، جو عثمان غنی کے دل میں تھا، جو مولا علی کے دل میں تھا، جو سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، بلال حبشی، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید کے دل میں تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے۔ میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا، اللہ اللہ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے، اور وہاں یزید کا حال یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر، کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی کہ دین بدلنا، دین کا نام لے کر دین بدلنا، وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز، وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا۔ وہ اس نے سفر حج میں بھی، سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی، اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے۔ اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے۔ یہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ بندر نچاتا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ بانسری بجاتا تھا، آپ کو پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے
جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی. لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی, اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے, لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت لگتی ہو, تو اللہ جس کی برات کا اعلان کرتا ہے, جس کی عصمت کا اعلان کرتا ہے, جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے, سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو, میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکاۃ تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اکبر. وہ اتنی گندی گالی دی ہے, اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. یہ یزید تھا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا, اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا, بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا. کتوں سے محبت کرنا, بندروں سے محبت کرنا, بانسری کا معاملہ, یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر, وہ بھی کون سی کرسی, وہ بھی کون سا تخت, وہ بھی کون سی منزل, وہ بھی کون سا مقام, جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے, اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا. اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے. اللہ اکبر. یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا, رکھنا ہوتا, کس طرح جو ہے وہ دین کا کی شکل بگڑ جاتی. جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا, یعنی مومنوں کا خلیفہ, مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا. امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت فرمائی, اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا. علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا, علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا. سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں, حسین اس کو برداشت کر لیں گے. بیبیوں کے دوپٹے چھینتے ہیں, حسین پاک کو وہ برداشت ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر, اللہ کے دین کو بدلا جائے, خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے, امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں. یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا, اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے, تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا, کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے, ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے, رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے, 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو, اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو, حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے, اللہ کا دین ہے. اللہ یا رسول بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا.
اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی. حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا. اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں. اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے. اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے؟ میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے. اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح. شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب داں نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے, آگ کا کرتا پہنایا جائے گا اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لے لیں, نشہ کو لے لیں. اللہ اکبر 16 17 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے. میں حقے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں, ویسے کہ کوئی میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حقے پر کوئی حکم لگاؤں. حکم بیان کرنا میرا کام نہیں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, اصلاح معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہوں. ابتدا حقے سے ہوتی ہے. حقہ تو کوئی حرام نہیں, اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں پھر دھیرے دھیرے سگریٹ پر آتے ہیں اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا کے پیا جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے انسان ایم ڈی کا, نشے کا اور خدا جانے کس کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں یزید بھی نشہ کر رہا ہے, آپ بھی نشہ کر رہے ہیں اور یزید کی اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. اللہ اکبر اندازہ فرمائے کس طرف جا رہے ہو. اللہ اکبر امام علی مقام علی جدی والی سلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے. آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے, آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے. جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنیں. اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں راتوں کو کچھ لوگوں کے مکانات خود بخود زمین میں دھس جائیں گے, زمین کے اندر جو ہے زمین بوس ہو جائیں گے. آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ فلاں بلڈنگ گر گئی, فلاں بلڈنگ زمین میں دفن ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے اجڑنے کے, گھروں کے زمین بوس ہونے کے اسباب کیا بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں پر یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. میں نے کہا جو چلا رہے ہیں ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں, لیکن اپنا کرتوت بھی تو دیکھو. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے دھرا ہے, وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات زمین پہ گر جاتے ہیں, زمینوں میں دھس جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں 2 گناہ جب گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں, 2 گناہ جب عمارتوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے, گھروں کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک موسیقی ہے, میوزک ہے. جس گھر میں میوزک بجتا ہے اور جس گھر میں شراب پی جاتی ہے راتوں رات ان گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر راتوں کے
3-3, 4-4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की, जब वो मरेगा तो मरने वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, वो कलमे से महरूम रहेगा। और यहाँ तक के हजरत मालिकुद्दीनार फरमाते हैं, मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर मरते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर काफिर होकर मरते देखा है। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। फिर तीसरी चीज लेते हैं नमाज के हवाले से। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हमारे माशरे का, और लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता। बल्कि आशूर के शब में भी, जिसमें जुमेरात ही को जंग हो रही थी करबला की, अक्सर मौर्रिखीन कहते हैं जुमरात को ही जो है वो जंग का आगाज कर दिया था। इमाम पाक ने पूछा गाजी अब्बास से, अब्बास क्या कर रहे हैं ये लोग? कहा वो तो जंग शुरू करने की बात करते हैं। कहा उनसे कह दो कि हमें नमाज बहुत पसंद है, हमें तिलावत बहुत पसंद है, हमें गिरिया अल्लाह के लिए करना बहुत पसंद है, जिक्र अस्कार बहुत पसंद है। वो जंग तो होनी है, लेकिन एक रात की वो हमें मोहलत दे दे, ताकि आने वाली रात शबे आशूर है, उसमें हम अल्लाह की इबादत करें, गिरिया वजारी करें। आपसे पूछता हूं, इमाम तो मोहलत ले रहे हैं इबादत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी जिंदगी दी है, इबादत की तरफ नहीं आते। कितनी सादगी से इंसान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मुझे बताओ हमसे बढ़ करके मक्र कौन कर रहा है? हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर तिलावत के लिए टाइम नहीं है तो घंटों घंटों व्हाट्सएप पर वक्त के लिए कैसे टाइम मिलता है? अगर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर घंटों गुजारने के लिए टाइम कैसे मिलता है? दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम कैसे मिलता है? याद रखिए अल्लाह के बंदो, कब तक अय्याशियां करते रहोगे? कब तक जराइम करते रहोगे? कब तक खुदा के गजब को चैलेंज करते रहोगे? कब तक अल्लाह के अजाब को दावत देते रहोगे? कब तक खुदा के अजाब से गफलत बरतते रहोगे? याद रखना, अल्लाह ने किसी को बहुत लंबी उम्र हमेशा के लिए नहीं दी है। आखिर मौत है मौत, आखिर मौत है मौत। जब उसने महबूबों को मौत दी है तो फिर मरदूदों का क्या हाल होगा? जब उसने मुकर्रबीन को मौत का मजा चखाया है तो दूर रहने वालों का क्या हाल होगा? याद रखना, जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस दिन सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह जब लोगों के दरमियान बैठते हो तो वलियों की तरह बातें करते हो, और जब तन्हाइयों में होते हो तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हो। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? जबान कुछ और कहे और किरदार कुछ और कहे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। मुसलमानों बताओ, अल्लाह अकबर, हमें नमाज के लिए टाइम नहीं। कौन नमाज? वो नमाज जो मेराजुल मोमिनीन है, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो नमाज जो गुनाहों से इंसान को ऐसे पाक कर देती है जैसे गुस्ल करने वालों के जिस्म का मैल खत्म हो जाता है, वो नमाज जो अल्लाह से बंदे को करीब कर देती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है जिस नमाज से। कौन सी नमाज? वो नमाज जिसकी बुनियाद पर इंसान रहमतों का मुस्तहिक होता है। कौन सी नमाज? वो नमाज जिससे रोजी में बरकत होती है, वो नमाज जिसके बाद दुआएं कबूल होती है, वो नमाज जिसके पढ़ने से बीमारियों का खात्मा होता है, वो नमाज जिसके बाद इंसान को मकाम महबूबियत मिलता है, वो नमाज। अल्लाह अकबर, सारे अहकामात जमीन पर भेजे गए, लेकिन जब नमाज देना हुआ तो जमीन पर नहीं भेजी गई बल्कि मेराज में लामका पे बुलाकर महबूब को दे के बताया गया। सारे अहकामात अपनी जगह है लेकिन नमाज का मामला अपनी जगह है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज का मामला आपका क्लियर हुआ तो सारे मामला क्लियर कर दिए जाएंगे, और अगर नमाज के मामले में अटक गए, नमाज के मामले में फंस गए तो फिर इंसान बच न सकेगा। आप मुझे बताएं, हमें अल्लाह से डर नहीं लगता? जिस क़यामत के दिन के बारे में काबे अहबार कहते हैं, अगर 70
70 अंबिया के बराबर भी कोई अमाल बफर्ज महाल लेकर के पहुंचे तो भी वो अपने अमाल को हकीर जानेगा, हकीर। आपसे पूछता हूं क्यों वक्त नहीं निकालते? अब आइए आपसे पूछूं, इमाम तो सजदे की, इमाम तो अल्लाह अकबर शहादत के वक्त भी सजदा करते हैं। कितना दर्दनाक वक्त होगा अल्लाह अल्लाह, जब इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो मौत को करीब देखता है तो इंसान अपनी जान की फिक्र करता है। मगर कुर्बान मेरे इमाम शहीद करबला ने जब आखिरी वक्त आया तो भी अपने सर को सजदे में रखा और सर सजदे में रख करके बता दिया, औरों को जान से मोहब्बत है लेकिन अली के बेटे को अपनी जान से ज्यादा सजदे से मोहब्बत है। आप बताएं तो सही। और उसी नमाज से हम दूर है। आशूर में भी नमाज दूर करते, आशूर में भी नमाज से दूर रहते हैं। आइए अब इस अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए आपसे पूछूं, अगर क़यामत के दिन, तवज्जो करना इन जुमलों पर, अगर क़यामत के दिन फहरिस्त बनी जानियों की कि जानी एक साथ खड़े रहे, तवज्जो आप, जानियों की फहरिस्त बनी कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे तो जिस ग्रुप में यजीद होगा उसी ग्रुप में जिना करने वाले भी तो होंगे ना। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें हाकना आसान है। महशर आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं होगा। महशर को महशर कहते इसलिए हैं कि वहां बड़े बड़े मुकर्रबीन भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे। अल्लाह, थोड़ा किसी के दिल की फरियाद दिल के कानों से सुनो। मेरी कौम के जवानों, जहन्नम का ईंधन बनने नहीं आए हो। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने नहीं आए हो। इमाम आली मकाम से जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे सुन्नियों, आपसे पूछता हूं थोड़ा गौर करना, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचना। जानियों की फहरिस्त बनेगी कि सारे जानी एक साथ खड़े रहे तो बताओ जहां यजीद होगा वहां जानी लोग होंगे कि नहीं होंगे? और निगाहों की पाकीज़ा, निगाहों को पाकीज़ा रखने वालों की फहरिस्त बनेगी कि जो निगाहों को नीचा रखते थे, औरतों को पाप की नजर से नहीं देखते थे, जिनकी निगाहों में तकद्दुस था, वो सब एक तरफ खड़े रहे तो बताओ अल्लाह अकबर, निगाह को तहफ्फुज देने वाले इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे और जिना करने वाले यजीद के साथ खड़े होंगे। अगर क़यामत में ऐसा हो गया, अगर हो गया कि बेनमाजी एक साथ रहें और नमाजों की पाबंदी करने वाले एक साथ खड़े रहें तो बताओ यजीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे बेनमाजी? और जो नमाजों को तहफ्फुज देते थे वो उस शहीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे जिसने सर को सजदे में कुर्बान किया है, सर सजदे में कुर्बान किया है। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा था हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, तो पता चला ये नजरियात की जंग है, ये नजरियात की जंग है। आपसे पूछूं, जंग में जब इंसान जाता है, जंग में जब इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बहन लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बीबियां लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है अल्लाह अकबर फौज लेकर जाता है, सौतेले भाई लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है 6 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाता। इमाम आप जंग में भी जा रहे हैं और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि चलो इत्तेफाकी हादसा हो गया। इत्तेफाकी हादसा आपके मौर्रिखीन के लोगों के लिए कहने को है, वरना रसूलुल्लाह के घर का बच्चा बच्चा जानता था। आका ने इतनी तफसील से करबला बयान की थी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी के घर के बच्चे बच्चे को पता था कि हुसैन मैदान करबला में खड़े जो वो शहीद होंगे। जंगे सिफ़ीन के मौके पर मौलाए कायनात जब करबला के करीब से गुजरे तो रोए, फरमाया यहाँ हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी कितनी तफसील मालूम थी खानदान रसूल को कि ऊंट कहाँ बैठेंगे वो भी पता है, खैमे कहाँ लगेंगे वो भी पता है, कजावे कहाँ रखे जाएंगे वो भी पता है। आप कहते हैं हादसा हो गया, लेकिन ये हक़ाइक़ है, सच्चाई है। इमाम आप जंग के लिए जा रहे हैं लेकिन बीबियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बहनें ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बेटियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, सौतेले भाई ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इमाम गोया के बताएंगे ये तलवारों के टकराने की जंग नहीं बल्कि ये किरदार की जंग है, ये नजरिया
احتیاط کی جنگ ہے. ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ توجہ کریں, سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں, ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے, اللہ اکبر, وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے, اللہ اکبر, کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی طرح ہے نا, سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں. مگر قربان جائیں, امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں. آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں. کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا, کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر با وفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے. شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی, ان کے بھائیوں کو امان لکھی. تو حضرت عباس نے کہا, شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے. واللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی. ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے. حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے. یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کربلائی ہے, اگر آپ حسینی ہے, تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو, آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا. کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہمارے درمیان. ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے. ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے. آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو, لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے. ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا, ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا. بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے. یہی نا, اس کا کھیت ہڑپ کر لیا, اس کا حصہ ہضم کر لیا, اس پر کیس کی کر دیا, اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا, آپ کو ہضم نہیں ہوتا. بتائیں تو صحیح, اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے, اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں. پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے. جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے, توجہ کرنا, جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑی ہو کے کہتی ہے, بھیا یہ کر لو, بھیا یہ کر لو. بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی. گویا کہ حسین بتا رہے ہیں وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے, اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظاہر اگر حضرت امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آ رہے ہیں. کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں کہ پانی پلا دیں. امام نے سب کو منع کیا, لیکن جب بہن آئی اور بہن نے کہا میرے لیے چلے جائیں, میں کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں, تو مورخین لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا, وہ تو شہید ہو گئے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ, بیویوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, بیٹیوں کی اور بیویوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں. بتاؤ, امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں.
ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ بتائیں مجھے، اگر بہن گھر آ جائیں 4 بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھابھی بات کرتے ہیں، کھلائیں گے کہاں سے؟ حیرت کی بات یہ ہے، جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائیں، پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا۔ آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر، حنین کے اندر وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں جب وہ غنیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا، اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا، تم میری بہن ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، شیمہ کو تو جانتا ہوں، حلیمہ کو بھی جانتا ہوں، میری وہ ماں ہے، رضائی ماں، لیکن شیمہ تم میری بہن اور تم ہی ہو، اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہے، ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا۔ کہا وہ کون سی؟ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا، ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی، ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی کی، گود میں چھینا۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا ہوتا ہے، وہ زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ تو شیمہ کہتی ہے، آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا، اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی، اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، شیمہ کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے، میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فرمائے بہن کا یہ اکرام ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ اکرام دیکھو، احترام دیکھو، ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے۔ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے، باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی، باپ کا منہ، ماں کا منہ اچھا نہیں، تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے، جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں 2 بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی، قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی
ہماری مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے. لیکن کہیں کچھ گئی ہے, کہیں کچھ گئی, میں جانتا ہوں, انکار نہیں کر رہا ہوں, کہیں کچھ گئی ہے. لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا. وہ چند گئی ہے. لیکن یاد رکھنا, ہم اتنا مبالغہ نہ کریں, اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے, حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں, تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا. اور ایک بات کہتا ہوں, لیکن چلے چند گئی تو گئی, ایک بات کہتا ہوں, بہت پورے یقین سے کہتا ہوں, علماء موجود ہیں, میرے مخدوم بھی موجود ہیں, سادات کرام بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا, اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی. جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے, اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہے. اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو, بیٹیاں بوجھ نہیں ہے, جنت ہے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہے, جنت ہے. بہنیں بوجھ نہیں ہے, جنت ہے. اس لیے ان کی خدمت کرو. کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا, بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. آپ سے پوچھتا, لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے. میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے. وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے, جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں, اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان, جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی, ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے. اب بیٹی پیدا ہو تو مدد یوں اتر رہی ہے, اور ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ لیا. تو امام کربلا میں دیکھو بیٹی سے پیار کتنا کر رہے ہیں. حضرت سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہتے ہیں. اب میں جو ہے وہ تلفظات کے جو ہے وہ بھول بھلیا میں آپ کو گمانا نہیں چاہتا, جو لوگ کہتے ہیں وہی کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ کو سینے پہ سلا رہے کہ نہیں سلا رہے. ایک بیٹی کا مرتبہ, کربلا کے خیمے میں امام اپنی بیٹی کو سینے پہ رکھ رہے ہیں. آپ اندازہ تو فرمائیں, چچا بھتیجی کے کہنے پر فرات تک جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بھائی اپنی بہن کے کہنے پر, امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی بہن کے کہنے پر وہ سب کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں, جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت و استجاب میں ڈوب جاتا ہے. کربلا یہ بھائیوں, کربلا اب اختتام پہ سن لے ذرا. کربلا رشتوں کی وفا کا نام, کربلا رشتوں کو تعظیم دینے کا نام, کربلا محبتوں کا نام, کربلا احترام کا نام, کربلا تعظیم کا نام, کربلا قرآن کے تحفظ کا نام, کربلا عقیدے کی حفاظت کا نام, اور کربلا حدیث کے صحیح مفہوم کو عملی تفسیر میں پیش کرنے کا نام, کربلا قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام, کربلا شراب سے نفرت کا نام, کربلا زنا سے نفرت کا نام, کربلا جوے سے نفرت کا نام, کربلا بانسری میوزک اور موسیقی کے مکمل خاتمے کی جود مسلسل کا نام, کربلا سجدوں کے لیے انسان کیا کیا قربانی دے سکتا ہے, اس پیغام خاموش کا نام کربلا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ وہی گناہ میں مبتلا, وہی جرائم میں مبتلا, وہی بلاؤں میں مبتلا. ایک بات یہ بھی کہہ دوں اختتام پر, خاص طور پر آخر میں بات کرتے کرتے مسلمانوں, ایک بات آپ سے کہہ دوں, کربلا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے تحفظ کا نام تھا. لیکن آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے, انہی صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے, انہی صحابہ کو معاذ اللہ یہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اہل بیت کا حق کسب کیا. اور وہ لڑکے جو جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آتے ایسے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے بھاگ جاتے ہیں, وہ صحابہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے, وہ تو ویسے تھے. میں پوچھتا ہوں, کس منہ سے صحابہ کو تان کرتے ہو, کس منہ سے صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو؟ 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے صحیح سے, اور ان کے لیے انگلی اٹھا رہے ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنا مال قربان کیا. آج مسلمان کہلانا آسان ہے, لیکن اللہ اکبر, اس وقت جب اللہ اللہ مسلمان کہلائے جانے پر, مسلمان بن جانے پر پٹائیاں ہوتی تھی, پتھر مارے جاتے تھے, کوڑے
ताने मारे जाते थे, चाबुक बरसाए जाते थे, भूखा रखा जाता था, सोशल बाइकाट किया जाता था। सहाबा उस वक्त के मुसलमान हैं, उनके ईमान पर ये कौम के लड़के सवाल या निशान खड़ा करेंगे जिनको तहारत के मसाइल तक नहीं पता है। आपसे पूछना चाहता हूं, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जिसने वो कुर्बानी दी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने इस्लाम की मदद की है सबके एहसान का बदला अदा किया जा चुका है, सिवाय अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। ऐसे लोगों को गासिब कहा जाता है, ऐसे लोगों को हक तलफ किसका? अहले बैत का। मुझे बताओ मुसलमानों, जरा गौर करो, उस फारूक आजम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। आपसे पूछता हूं, फारूक आजम का किरदार पता है? फारूक आजम का किरदार मालूम है? फारूक आजम के किरदार के बारे में इल्म है? अल्लाह अकबर। आपको वो सफर याद होगा, आप वो सफर जानते होंगे। अल्लाह अकबर कि फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते, फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते और मदीने से चलते हुए बैतुल मुकद्दस जाते हैं। एक ही ऊँटनी है, अपने जवानों की खास तवज्जो, एक ही ऊँटनी है, गुलाम साथ में जा रहा है। फारूक आजम गुलाम से कहते सवारी एक है, इसलिए हम ये करेंगे, सवारी एक है, ये करेंगे कि थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर आप बैठना, फिर मैं पैदल चलूंगा, फिर तुम बैठोगे, तुम चलोगे, मैं बैठूंगा। आपसे पूछता हूं, बैतुल मक़दिस तक गुलाम को इस तरह लेकर के गए कि नहीं लेके गए? आप बताएं। बोलने से पहले तोलो, किसी की भी बात सुन करके बका मत करो। जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, वो फारूक आजम अपनी आकाज़ादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की हक तलफी कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, कभी गौर तो किया होता, कभी सोचा तो होता, जिससे जो सुना वही बकना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे असहाब को बुरा मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। और इसी करबला की बात करते हुए सहाबा पे तबर्रा किया जाए, मुसलमानों क्या मुंह लेकर के उठोगे? जानते हैं, शिफा शरीफ में काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था, उसको मौत आ रही थी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। उससे पूछा गया कि तू कलेमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसने कहा कि मैं अबू बकर और उमर के गुस्ताखों के साथ बैठा करता था। वो गुस्ताख नहीं था, बल्कि गुस्ताखाने शेखैन के साथ बैठता था। अल्लाह अकबर। तो जो गुस्ताखाने शेखैन के साथ बैठे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो गुस्ताखी करे उसका क्या अंजाम होगा? ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। बंदों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज न करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। आज ये बहस चल रही है कि कौन कब ईमान लाया था, कौन कब ईमान लाया था। मैंने कहा किसी ने कभी भी ईमान लाया था, ईमान तो लाया था ना, हुजूर ने तो माफ किया था ना, हुजूर ने तो चादर में जगह दी थी ना। जिसको रसूलुल्लाह अमान दे दे, जिसको नबी अमान दे दे, उम्मती को हक क्या है उसको अमान से बाहर करने का। आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए मुसलमानों अपनी हैसियत में रहो। आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है। जब आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है, जो सहाबा की तौहीन करे, सहाबा को गालियां दे, याद रखना स्टेज पर कुछ भी कहो, कमरे की गुफ्तगू तो अल्लाह सुन रहा है, दिलों का हाल तो अल्लाह देख रहा है। इसलिए उनके लिए दिलों में कीना न रखो, उनके लिए दिलों में अदावत न रखो। मुसलमानों क्या बात है, अगर रसूलुल्लाह ऊंट के चमड़े की नालैन पहन ले तो हम उस नालैन को सर पे रखते हैं। आखिर ऊंट का चमड़ा ना देखा, क्या देखा? रसूलुल्लाह की निस्बत देखी। तो जब रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से ऊंट का चमड़ा सर पे रखा जाता
ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اصحاب مصطفیٰ کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی، ان کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا، ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ اللہ جو صحابہ کو ہلکا جان رہا ہے، صحابہ کی بیعت بھی کر رہا ہے، کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کان بھر رہا ہے، لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اہل البیت پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کا منہ اترتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والا کوئی رافضی تو نہیں ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اہل بیت کی فضیلت پڑھنا رافضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے کا نام رافضیت ہے۔ ورنہ دیکھو، اللہ اکبر، ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں سب نے کھل کھل کر کھل کھل کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی۔ آج اگر محفل میں نعرہ حیدری لگے تو کچھ لوگوں کے چہرے یوں اترتے ہیں، ہم نے خود منبر پہ محسوس کیا، ان کے نام نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ محفل میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں رافضیوں کی محفل تو نہیں۔ میں نے کہا یہ فکر صحابہ نہیں ہے، فکر اہل سنت نہیں ہے۔ ہماری محفلوں میں صحابہ کے ساتھ علی مرتضیٰ کا نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا، بلکہ صحابہ نے تو معیار قرار دیا ہے ایمان کا علی مرتضیٰ کو۔ فرمایا جب لوگوں میں بدعتیں پھیلنے لگی، فتنے اٹھنے لگے، تو محفلوں میں لوگ آتے تو ہم سوچتے کون اپنا اور پرایا ہے، تو جب لوگوں کو چھانٹنا چاہتے، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے، اپنے اور پرائے کا فرق کیا ہے، تو ہم ذکر علی کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے ایمان والا ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ ذکر رسالت۔ علی کرو مگر احترام صحابہ کے ساتھ، ذکر اہل بیت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا ذکر کرو اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ سے منسوب ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیں حضور کے ارد گرد ستارے گردش کر رہے ہیں، جو گردش گھر کے اندر کر رہے ہیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور جو گھر کے باہر کر رہے ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضور کی نسبت کا خیال کرو۔ آئیے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے یہ بات عرض کروں، مسلمانوں ہم نے باتیں بہت کی، بہت باتیں کی، بہت باتیں کی، ہم سب جگہ ہیں، عمل کے میدان میں نہیں، عمل سے کورے، زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ آئیے آج سے پہلے کچھ کیا جو کیا سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف واپس آئیں۔ یاد رکھیے انسان جہاں جا کر جرم کا اعتراف کرے، جہاں جا کر اعتراف جرم کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی ہے، لیکن ایک میرے اللہ کا در ہے، جہاں آ کر انسان اقبال جرم کر لے تو میرا اللہ عزت گھٹاتا نہیں بلکہ عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آؤ توبہ کرو۔ آج محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے، یہ محرم شریف حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا، یعنی جن 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے روز اول سے مقرر کی ہے اس میں محرم الحرام بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کی اہمیت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے، ماہ محرم شریف کے روزے۔ ان دنوں کو خرافات بدعات میں گزارنے کی بجائے عبادات میں گزارو۔ ہو سکے تو یہ طے کر لو کہ روزانہ میں نے نبی اور آل نبی پر 1000 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے لوگ کہتے ہیں ارے بہت ٹائم لگے گا، کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت مختصر درود شریف، بہت مختصر درود شریف ہے۔ اگر اس درود شریف کو آپ نے پڑھا 1000 بار صرف 20 منٹ کا ٹائم لگے گا، 20 منٹ درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا صدقہ دو، خیرات دو۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، اس کو بھی دھیان سے کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کرو، وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ان پہ خرچہ کرو۔ اس سے کیا ہو؟ خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا۔ 2 گروپ ہیں، ایک گروپ کہتا ہے جائز ہے، ایک گروپ کہتا ہے ناجائز ہے۔
जो ग्रुप जायज कहता है वो भी सिर्फ जायज ही कहता है, ना फर्ज कहता है, ना वाजिब कहता है, ना सुन्नत कहता है, नहीं कहता ना। जो जायज साबित भी कर ले खुराफात को तो सिर्फ जायज ही कह सकेगा, फर्ज नहीं कह सकेगा, वाजिब नहीं कह सकेगा। लेकिन भाइयों, अपने मुसलमान भाई की मदद करना तो अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है, बेशक। बल्कि यहां तक फरमाया कि जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सुभान। और आपको बताऊं, खास तौर पे सादात की खिदमत, वो जो मालदार नहीं है, मुस्तहिक हैं, ये नहीं कहता गरीब हैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी सैयद को गरीब कहूं, लेकिन सादात जो मालदार नहीं है, मालदार अगर आप उनकी खिदमत करें तो होगा क्या। 2-3 बातें सुन ले, बात खत्म करते। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह ताला हज को जा रहे थे, हज का इरादा था, और हज के इरादे में आपने ये तय किया कि मैंने हज को जाना है, पूरी तैयारी हो गई, इरादा बन गया हज को जाना। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पता चला कि मेरे पड़ोस में एक सैयद साहब रहते हैं और वो इस वक्त थोड़ा परेशान हाल है, हालात के सताए हुए और हालात के मारे हुए। तो उन्होंने सोचा कि पड़ोसी है, सैयद हैं, मैं उनके नाना के यहाँ जाऊं, मैं हज के लिए जाऊं और इनको भूखा प्यासा तड़पता बिलकता छोड़ के जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, इस साल हज नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी देखेंगे। हज की पूरी रकम उठाकर उस सैयद साहब को दे दिया और उसके बाद आंसू पोंछते हुए, अब सब्र करते हुए रह गए। जब हज से काफिला वापस आया तो लोग मुलाकात करते थे, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक लोगों को कहते थे मुबारक हो हज, तो लोग भी कहते थे अब्दुल्ला आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचते, या अल्लाह मैं गया नहीं, लेकिन जो आता है मुझे हज की मुबारकबाद देता है। इसी फिक्र में थे, आंख लगी तो ख्वाब में गैब से निदा आई, कोई कहने वाला कहता है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तूने मेरे नबी के शहजादे की मदद के लिए हज को मुलतवी कर दिया, तो तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि हमने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया है जो क़यामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और उसका सवाब तुझे मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह, इसलिए खुराफात की तरफ खर्च करने की बजाय अपने सादात जो मुस्तहिक है उनके लिए खर्च करो। ऐसे सादात हैं, मैंने कई जगह देखा, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है भरने के लिए, उनकी बच्चियों की शादी के लिए पैसे नहीं है। ये सारी चीजें मुसलमानों, हमें इसकी तरफ गौर, तरजीहात की तरफ गौर कीजिए, जहां खर्च करने का ज्यादा फायदा है उसकी तरफ। बल्कि इमाम अहले सुन्नत एक हदीस लिखते हैं, आइए उस हदीस को भी सुने। कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने बनु हाशिम पर एहसान किया, उनकी खिदमत की, उनकी मदद की, आका फरमाते मुझ पर वाजिब और लाजिम है कि जिसने भी मेरी आल की खिदमत की, मदद की, नुसरत की, हिमायत की, मोहब्बत की, आका फरमाते मुझ पे वाजिब है, लाजिम है कि उसका सिला मैं उसको कयामत में दूंगा जब वो मुझसे मिलेगा। ये हदीस लिखने के बाद मेरे इमाम कहते हैं जिसका मफहूम ये, सुन्नियों दौड़ो और सादात की खिदमत कर लो, इसलिए कि नबी किस किस को मिलेंगे, किस किस को ना मिलेंगे अलग उन्वान है, लेकिन जिन्होंने आले नबी की खिदमत की होगी उससे मिलने का वादा मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं। गोया के और लोग हुजूर को ढूंढेंगे और हुजूर अपनी आल की खिदमत करने वाले को सिला अता फरमा रहे होंगे, लिका का शरफ अता फरमा रहे होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमने अपने पैसों को, रुपयों को बहुत ज़ाय किया खुराफात पर, बिदात पर। क्या खुराफात है, क्या बिदात है, अपने इलाके के मुस्तनद मोतबर उलमा और मुफ्तियान किराम के पास बैठो और बैठ करके सीखो कि किन खुराफात से और बिदात से बचना है और कौन सी चीज़ें अहले सुन्नत व जमात से है। जैसे कि लोग तो शरबत पिलाने को भी बिदत कह देते हैं। आपसे कहता हूँ कि भाई शरबत पिलाना कौन सी बिदत है। मेरे इमाम लिखते हैं
وہ بھی کیا دلیل دی؟ فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی جی ہے تو امام عالی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلایا جائے تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا؟ سبحان یہ اللہ ساری چیزیں کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.